باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محصنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین صدق اللہ العظیم۔ الیوم احل لکم الطیبات، یہ وہی انداز ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزاں حلال کر دی گئیں، یعنی اگر اس سے پہلے کوئی مختلف مذاہب میں، یہود کی شریعت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات پسند و ناپسند جو ذاتی تھی اس کی بنا پر کوئی رکاوٹیں ہو گئی تھیں، یا یہ کہ مشرکانہ جو اوہام تھے ان کی وجہ سے تمہارے ذہنوں میں کچھ الجھنیں تھیں، آج ان سب کو صاف کیا جا رہا ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات، تمام صاف ستھری پاکیزہ چیزاں تمہارے لیے حلال ہیں۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور ان لوگوں کا کھانا بھی کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی تمہارے لیے حلال ہے۔ لیکن اس میں ظاہر ہونا چاہیے کہ ان کا کھانا کہ جو ظاہر بات ہے کہ اگر عیسائی سور کھا رہا ہوگا تو وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا، مطلب یہ کہ ان کا گوشت ذبح کیا ہوا اگر ہو حلال جانور کا تو وہ ہم کھا سکتے ہیں، جانور حلال ہو، اور نمبر دو کہ اسے ذبح کیا گیا ہو۔ وطعامکم حل لہم، اسی طرح تمہارا کھانا بھی ان کے لیے حلال ہے۔ والمحصنات من المؤمنات، اور تمہارے لیے شادی کرنا بھی حلال ہے ان سے بھی کہ جو خاندانی خواتین ہوں اہل ایمان میں سے۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور خاندانی خواتین ان لوگوں کی کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے، یعنی مسلمان مرد جو ہے عیسائی اور یہودی خاتون سے شادی کر سکتا ہے۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جب کہ تم انہیں ادا کر دو ان کے مہر۔ محسنین، نیت یہ ہو کہ انہیں گھر میں بسانا ہے، مستقل ایک خاندان کا ادارہ وجود میں لانا ہے۔ غیر مصافحین، صرف شہوت رانی کے لیے نہیں، صرف مستی نکالنے کے لیے نہیں۔ ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی کہ چھپی دوستی یاریاں بنانے کے لیے، کھلم کھلا نکاح ہو، ایک مسلمان مرد کسی عیسائی عورت سے، کسی یہودی عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔ اس کے ضمن میں آج کل بہت سے اشکالات ہیں لوگوں کو، اس کے ضمن میں وضاحت کیے دیتا ہوں کہ جہاں تک تو شریعت کا اصل حکم ہے وہ تو یہ ہے، اور چونکہ شریعت محمد رسول اللہ پر پوری ہو چکی ہے، اب اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، لہذا اس کو منسوخ ہم نہیں کر سکتے، یہ تو قانون جو ہے قائم رہے گا، اور یہ اس کا جواز جو ہے، یہ اس کا جو کچھ لوگوں کو اس کے خلاف جو مصلحتیں نظر آتی ہیں وہ اپنی جگہ پر صحیح ہیں، لیکن اس کے باوجود قانون کو بدلا نہیں جا سکتا۔ اگر ایک خالص اسلامی ریاست ہو تو کچھ عرصے کے لیے کسی ایسی اجازت کو موقوف کیا جا سکتا ہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زمانے میں جب کہ قحط پڑا ہوا تھا تو قطع ید کی سزا جو ہے، چوری پر ہاتھ کاٹنے کی سزا کو موقوف کر دیا تھا کہ حالات ایسے ہیں۔ اسی طرح سے عارضی طور پر کسی حکم میں، کسی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے سے، اسلامی حکومت کے کسی عارضی حکم کے ذریعے سے کوئی پابندی لگ سکتی ہے۔ مثلا چونکہ صورتحال یہ ہے کہ مسلمان مردوں کو اجازت ہے عیسائی اور یہودی عورتوں سے شادی کی، مسلمان عورت کی شادی نہیں ہو سکتی کسی بھی عیسائی یا یہودی مرد سے۔ اب اس کی کیا علت ہے کہ عام طور پر سمجھا یہی جاتا ہے کہ مرد غالب ہوتا ہے، لہذا اس کا امکان ہے کہ وہ اپنی بیوی کو سیدھے راستے پر لے آئے گا، نہ یہ کہ اس کی بیوی اسے غلط راستے پر لے جائے گی۔ دوسرے یہ کہ اس زمانے میں اولاد ہوتی تھی مرد کی، تو گویا کہ ثابت تھا کہ جو اولاد ہوگی وہ ماں پر نہیں ہوگی، عیسائی نہیں ہوگی، یہودی نہیں ہوگی، بلکہ وہ مسلمان ہوگی۔ دوسرے اس وقت مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا تھا، اور یہودی عیسائی جو تھے وہ ان کے گویا کہ تابع ہو چکے تھے۔ نفسیاتی اعتبار سے یہ دونوں صورتیں اس وقت بدل چکی ہیں۔ آج مسلمان مغلوب ہیں، یہودی عیسائی جو ہیں ان کا پلڑا بھاری ہے دنیا کی سیاست میں اور دنیا کے معاملات میں۔ ویسے بھی مرد جو ہیں وہ کمزور ہو چکے ہیں اور عورتوں کا غلبہ ہے۔ اس حوالے سے مناسب یہی ہے کہ یہ شادیاں نہ ہوں، لیکن حرام ان کو ہم نہیں کہہ سکتے۔ البتہ کوئی اگر اسلامی ریاست کہیں قائم ہو جائے تو پھر وہ وقتی طور پر، جب تک کہ حالات میں کوئی اور تبدیلی نہ ہو جائے، مصلحتوں کے پیش نظر اس اجازت کو عارضی طور پر منسوخ کر سکتی ہے۔
وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، تو جس شخص نے ایمان کے ساتھ کفر کیا اس کے تمام اعمال حبط ہو گئے۔ اب اس میں اشارہ اہل کتاب کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے وہ صاحب ایمان تھے، جب تک محمد الرسول اللہ تشریف نہیں لائے جو حضرت عیسیٰ کو مانتا تھا وہ مومن تھا، جو حضرت موسیٰ کو مانتا تھا مومن تھا، لیکن یہ کہ اب اگر وہ نہیں مان رہے تو گویا کہ وہ کفر کر رہے ہیں۔ اور دوسری یہ کہ کوئی شخص ایمان کا مدعی ہو کر ایسی حرکتیں کرے کہ جو کہ کافرانہ ہے تو اس کے تمام اعمال حبط ہو جائیں گے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ ہوگا بڑے خسارہ پانے والوں میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اہل ایمان جب تم کھڑے ہو، ارادہ کرو، قصد کرو نماز کا، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو دھو لیا کرو اپنے چہرے بھی اور اپنے دونوں ہاتھ بھی کہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں پر مسح کر لیا کرو، وارجلکم، اور دھو لیا کرو اپنے پاؤں کو بھی الی الکعبین، ٹخنوں تک۔ یہ ارجلکم اور ارجلکم دونوں قرأتیں ہمارے ہاں بھی ہیں، مستند قرأتوں میں ہیں۔ اہل تشیع جو ہے ویسے اس کو مستقل ارجلکم پڑھتے ہیں، اور ان کے نزدیک یہ مسح کے ساتھ ہے، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم، مسح کر لیا کرو اپنے سروں پر بھی اور پیروں پر بھی۔ لیکن یہ کہ ہمارے اہل سنت کے نزدیک یہ ارجلکم ہے، اور اس میں چونکہ الی الکعبین کا آ گیا اضافہ، اگر صرف مسح ہوتا تو اس میں کوئی حد بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لہذا الی الکعبین کے اضافے سے وہ بالکل اس کے مساوی ہو گیا ہے الی المرافق، جیسے ہاتھوں کو دھونا ہے کوہنیوں تک، ایسے ہی پاؤں کو دھونا ہے ٹخنوں تک۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو پھر تم اور زیادہ پاکی حاصل کرو، یعنی غسل کرو، پورے جسم کا غسل کرو۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو، اور جاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا کوئی تم میں سے کسی نشیبی جگہ سے ہو کر آئے، عام طور پر قضاء حاجت کے لیے لوگ نشیبی جگہوں پر جاتے تھے، اور لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہو، فلم تجدوا ماء، اور تم نہ پاؤ پانی، فتیمموا صعیدا طیبا، تو ارادہ کرو پاک مٹی کا، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، تو اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کو مل لو۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، پانی نہیں ہے تو مٹی سے، ولیکن یرید لیطہرکم، لیکن یہ ضرور چاہتا ہے کہ وہ تمہیں پاک کرے، ولیتم نعمتہ علیکم، اور تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرمائے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کا حق ادا کر سکو۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم بہ، اب دیکھیے ایک میثاق وہ تھا کہ جو بنی اسرائیل سے لیا گیا، اب یہ میثاق اہل ایمان سے ہو رہا ہے۔ یہ صورت شروع ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، اور یاد رکھنا اپنے اس میثاق کو، اپنی اس نعمت کو جو تم پر ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، اور وہ میثاق جو اس نے تم سے باندھ لیا ہے، جس میں اس نے تمہیں باندھ لیا ہے، واثقکم بہ اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے کہا سمعنا واطعنا۔ سورہ بقرہ کی آخری آیت کہاں ختم ہوئی تھی؟ سمعنا واطعنا، آخری سے پہلی غفرانک ربنا والیک المصیر۔ جو مسلمان بھی کہتا ہے سمعنا واطعنا، گویا کہ وہ ایک میثاق میں، ایک بہت گاڑھے معاہدے کے اندر اللہ کے ساتھ بندھ گیا، اب اسے اللہ کی شریعت کی پابندی کرنی ہے۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم بہ اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ تعالیٰ جو سینوں کے اندر چیزیں پنہاں ہیں ان سے بھی واقف ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اب وہ آیت نمبر 135 میں نے نوٹ کرائی تھی سورہ نساء کی، اور یہ آیت نمبر 8 ہے سورہ مائدہ کی، ایک ہی مضمون، وہی نسبت زوجیت کو سمجھ لیجئے، صرف یہ کہ عکسی ترتیب ہے۔ وہاں تھا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، یہاں ہے کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ ایک حقیقت تو میں نے اس وقت بیان کر دی تھی کہ گویا کہ معلوم ہوا کہ اللہ اور قسط مترادف ہے، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، قسط کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے گواہ بن جاؤ، قسط کے گواہ بن جاؤ، تو گویا کہ اللہ اور قسط یہ مترادف ہے۔ دوسرا مفہوم جو کہ آج سامنے آ رہا ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ کسی معاشرے میں عدل قائم کرنا، ایک تو یہ کہ عام انسان کی جو اس کی نفسیات ہے، اس کی فطرت ہے، اس کا تقاضا بھی یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ انصاف ہو۔ آج پوری نوع انسانی انصاف کی تلاش میں گھوم رہی ہے۔ بادشاہت سے نجات حاصل کی تھی،
جمہوریت کی طرف آئے تھے کہ غلامی سے نجات ملے، انصاف ہونا چاہیے، انسان پر حاکم بن کر بیٹھ جائے، یہ تو کوئی حق نہیں ہے کسی کو، لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ کیپٹلزم کی لعنت میں گرفتار ہو گئے، سرمایہ داروں کی جو ہے وہ ایک ڈکٹیٹریٹ اور آمریت قائم ہو گئی۔ اس سے نجات پانے کے لیے کمیونزم کے پاس گئے، وہ پھر ایک پارٹی ڈکٹیٹرشپ قائم ہو گئی، ایک سے ایک رست از یک بنتا افتاد در بندے دیگر، ایک قید سے نجات نہیں پائی کہ دوسری قید کے اندر پھر پھنس گئے۔ اب انسان کدھر جائے گا؟ لیکن یہ کہ فطرت کے اندر ہے کہ عدل اور انصاف انسان چاہتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس فطرت کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے عدل کو قائم کرنے کے لیے انسان کھڑا ہو جائے، اور ایک اس سے اوپر کی منزل ہے کہ اصل العدل اللہ کی ذات ہے، اس کا دیا ہوا نظام جو ہے وہ ہے عادلانہ نظام، ہم اس کے وفادار ہیں، ہمارے ذمے ہے اس کے نظام کو قائم کرنا، تو کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ یہاں پر یہ اوپر کی منزل ہے جو بیان ہو رہی ہے کہ اصل میں یہ صرف فطرت انسانی کے تقاضے کے طور پر نہیں، تمہاری عبدیت کا تقاضا ہے، تمہارا اللہ کے ساتھ وفاداری کا جو رشتہ ہے اس کا تقاضا ہے کہ پوری قوت کے ساتھ with all the emphasis at your command، جو بھی تمہارے پاس ذرائع ہیں، وسائل ہیں، ان سب کو لے کر، جو بھی آپ کے پاس قوت ہے اس سب کو جمع کر کے، اور آپ کھڑے ہو جائیں اللہ کے لیے۔ کھڑے ہو جائیں اللہ کے لیے چمانی دارن، اللہ کے لیے کھڑے ہونا یعنی اس کے دین کے گواہ بن کر کھڑے ہو جانا، اور اس کا دین جو ہے العدل ہے، انصاف ہے، قسط ہے، تو اس انصاف اور قسط کو قائم کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ اب دیکھیے وہاں کیا تھا، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ۔ انصاف سے روکنے والی چیز ہوتی ہے کوئی محبت۔ اب میں اپنے خلاف کیسے فتویٰ دے دوں، اپنے والدین کے خلاف کیسے فیصلہ دے دوں، اپنے رشتہ داروں کے خلاف کیسے فیصلہ دے دوں؟ وہاں فرمایا اس کی کاٹ کر دی، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ۔ حق بات ہے، انصاف کی بات ہے، خواہ تمہارے خلاف جا رہی ہو، تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جا رہی ہو، حق کہنا ہے۔ دوسری چیز کیا ہوتی ہے، کسی کی دشمنی کی وجہ سے آپ حق نہیں کہتے، بات تو حق ہے اسی کی، لیکن یہ تو دشمن ہے، میں اس کے حق میں کیسے فتویٰ دوں؟ اس سے یہاں روک دیا گیا۔ تو یہ وہ ریسیپروکل نسبتیں ہیں قرآن مجید کی صورتوں کے اندر، ایک ہی مضمون ہے، اس کے اندر عکسی ترتیب اور ریسیپروکل ترتیب۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا۔ دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل سے منحرف ہو جاؤ۔ اعدلوا، عدل سے کام لو، انصاف کرو، هو اقرب للتقوی، یہی بہتر ہے اور قریب تر ہے تقوی کے، واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اب اس میں ظاہر بات ہے بار بار میں نہیں کہہ سکتا، یہ جو بار بار آتا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ باخبر ہے، کیا مانی؟ ہر ایک کا حساب تم سے لے گا، ہر ایک کی جواب دہی تمہیں کرنی پڑے گی، تمہارا کوئی عمل، تمہارا کوئی قول اس کے علم سے خارج نہیں ہے، لہذا ہر وقت چوکس رہو، چوکنے رہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ ہاں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ ان کے لیے مغفرت بھی ہے، اجر عظیم بھی ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جو لوگ کہ انکار کریں اور جھٹلا دیں ہماری آیات کو، وہ ہیں جہنم والے، آگ والے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم۔ اہل ایمان ذرا یاد کرو اس اللہ کے انعام کو جب کہ قوم نے ارادہ کیا تھا کہ تمہارے خلاف اقدام کریں، بڑھائیں اپنے ہاتھ تمہارے خلاف۔ یہ غزوہ احزاب کے بعد جو ہے وہ ایک جو بھی کوششیں ہوئیں، بہت سے لوگ ابھی پیچ و تاب کھا رہے تھے کفار میں سے کہ آپ پھر دوبارہ جائیں، لیکن ایسے حالات اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے، ان کے دلوں پر ایسا رعب پڑ گیا تھا غزوہ احزاب کے بعد کہ پھر جرأت ہو نہیں سکی۔ اس کو اللہ تعالیٰ اپنے انعام کی حیثیت سے یہاں اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جبکہ ایک قوم نے ارادہ تو کیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ پھیلائیں، تمہاری طرف بڑھائیں، تمہاری اوپر زیادتی کرنے کے لیے، تم پر فوج کشی کے لیے، فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا تم سے۔ اور اس میں خاص اشارہ صلح حدیبیہ کی طرف ہے۔ صلح حدیبیہ کے وقت بھی بہت ہی پیچ و تاب کھا رہے تھے قریش، اور وہ ہر صورت کے اندر ان کے نوجوان جو تھے ان کا خون کھول رہا تھا، لیکن یہ کہ بالآخر یوں سمجھیے کہ سینٹی پریویلڈ، اور انہیں یہ سمجھ میں آ گیا کہ اس وقت ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ان کے ہاتھوں کو روک لیا۔ فکف ایدیہم عنکم
وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اہل ایمان کو تو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بنی اسرائیل، اب یہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے کچھ واقعات آ رہے ہیں۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بنی اسرائیل، اور جس طرح اے مسلمانوں آج تم سے میثاق لیا گیا ہے اور تمہیں اللہ نے جکڑ لیا ہے، باندھ لیا ہے شریعت کے میثاق میں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا میثاق بھی لیا تھا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ان میں ہم نے اٹھا دیے تھے، مقرر کر دیے تھے 12 نقیب، 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک نقیب مقرر کیا۔ یہی ہم نے اپنے اسرے کے ناظم کے لیے نقیب کا لفظ یہیں سے اختیار کیا ہے۔ حضور نے بھی 12 نقیب مقرر کیے تھے انصار میں، 9 جو ہیں خزرج میں سے اور 3 اوس میں سے۔ وقال اللہ انی معکم، اور اللہ نے فرمایا تھا ان سے میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری مدد، میری تائید، نصرت تمہارے شامل حال رہے گی۔ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، اگر تم نے نماز کو قائم رکھا اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر تم ایمان لاتے رہے، آئیں گے پے بپے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ کے بعد سے لے کر تو 1400 برس تک تار ٹوٹا ہی نہیں، پھر ذرا سا وقفہ 600 برس کا ہوا، پھر حضور تشریف لائے۔ آمنتم برسلی وعزرتموہم، اور ان کی تم مدد کرتے رہو گے۔ واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور اگر تم اللہ کو قرض حسنا دیتے رہو گے، اپنے مال خرچ کرتے رہو گے اللہ کے دین کے لیے، لأکفرن عنکم سیئاتکم، تو میں لازماً دور کر دوں گا تم سے تمہاری برائیوں کو، ولأدخلنکم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور میں لازماً داخل کروں گا تمہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ فمن کفر بعد ذلک، تو جس نے بھی کفر کیا اس کے بعد، منکم تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ تو سیدھے راستے سے بھٹک کر رہ گیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، بس ان کے اپنے اسی عہد کو توڑنے کے باعث ہم نے ان پر لعنت فرمائی۔ یہ لعناہم جو میں نے وہاں پر محذوف قرار دیا تھا، یہاں پر وہ واضح آ گیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، ہم نے ان کے اسی میثاق کو توڑنے کی پاداش میں ان پر لعنت فرمائی۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ کلام کو اس کے اصل مقام سے ہٹاتے ہیں۔ ونسوا حظا مما ذکروا بہ، اور وہ جو کچھ کہ ان کو دیا گیا تھا نصیحت کے طور پر، ہدایت کے طور پر، اس کے اکثر حصے کو بھول گئے یا اس سے فائدہ اٹھانا انہوں نے چھوڑ دیا۔ ولا تزال تطلع على خائنۃ منہم، اور اے نبی آپ ہمیشہ ان کی طرف سے خیانت کی اطلاعیں پاتے رہیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضور جیسے ہی مدینے پہنچے تھے تو آپ نے پہلے 6 مہینے میں جو 3 کام کیے، کنسولیڈیشن اپنی پوزیشن کی مدینہ منورہ میں، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ یہود کے 3 قبولوں سے معاہدے کر لیے، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ، کہ اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو مل جل کر دفاع کریں گے۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد یہ ہر قبیلہ ایک ایک کر کے غداری کرتا رہا، تو یہ حضور سے کہا جا رہا ہے وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، ان کی طرف سے خیانتیں ہوتی رہیں گی، ہر وقت ہوتی رہیں گی۔ الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے چند کے، کچھ لوگ شریف بھی ہوں گے۔ فاعف عنہم واصفح، تو ابھی درگزر کیجئے اور ذرا معاف کیجئے۔ ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ومن الذین قالوا انا نصارى اخذنا میثاقهم، اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان کا بھی میثاق لیا۔ اخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا، تو وہ بھی بھول گئے بڑا حصہ اس کا جو نصیحت انہیں کی گئی تھی، یا بھول گئے اس نصیحت سے فائدہ اٹھانا۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو ہم نے ڈال دی ان کے مابین دشمنی اور بغض قیامت کے دن تک۔ عیسائیوں میں تو خاص طور پر ایک تو ہے عیسائی اور یہودیوں کے درمیان جو دشمنی رہی ہے، یہ جو ہمارا دور ہے اصل میں اس میں عارضی طور پر صورتحال تبدیل ہو گئی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ پورے 2000 برس تک، لگ بھگ 100 برس نکال دیجئے تو 1900 برس تک شدید دشمنی رہی ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان، کیونکہ عیسائی سمجھتے تھے کہ جسے ہم خدا سمجھتے ہیں اس کے قاتل یہ ہیں، انہوں نے سولی چڑھایا ہے۔ یہودی سمجھتے تھے کہ کافر جو تھا، مرتد جو تھا، جادوگر تھا، ولد الحرام تھا، ولد الزنا تھا، اسے یہ خدا کا بیٹا بنائے پھرتے ہیں۔ اب یہ اس قدر یعنی کنٹراسٹ ہے اتنی ایک دوسرے کے خلاف کہ ان کے اندر کوئی پوائنٹ آف میٹنگ ہے ہی نہیں، شدید دشمنی رہی۔ اسی طریقے سے عیسائیوں کے اندر پھر جو فرقے بنے ہیں اور ان میں جو خانہ جنگی ہوئی ہے، پوری انسانی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ایک اتنی موٹی کتاب لکھی ایک صاحب نے، لندن میں ہے، بلڈ آن دی کراس، صلیب پر خون،
وہ جو کتاب ہے وہ بتاتی ہے، میں حیران رہ گیا پڑھ کر، ہم لوگ نہیں واقف ہیں ان تمام چیزوں سے، یورپ میں جو کچھ ہوتا رہا ہے عیسائیوں کے فرقوں کے مابین، کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس کے درمیان، اس کی ہلکی سی جھلک اب بھی آئرلینڈ میں نظر آتی ہے کسی طریقے سے۔ ہمارے ہاں شیعہ سنی فساد کبھی نہیں ہوا عثمانی میں، کہیں محرم کے موقع پر ہو جاتا تھا، ان دنوں وہ سیاسی معاملات زیادہ ہو گئے ہیں، ورنہ فساد کی نوبت بہت کم آئی، بہت کم، لیکن خون ریزی، قتل اور غارت گری جو وہاں ہوئی ہے اس کی کوئی مثال نہیں دنیا میں۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے ڈال دی ان کے مابین دشمنی اور بغض قیامت تک کے لیے۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور پھر اللہ تعالیٰ جتلا دے گا انہیں قیامت کے دن جو کچھ وہ کرتے رہے تھے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اب یہ وہی انداز ہے جو سورہ نساء کے آخر میں تھا، اے کتاب والو قد جاءکم رسولنا، آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون، جو ظاہر کر رہا ہے تم پر اکثر وہ چیزیں جو تم چھپا رہے تھے، من الکتاب، کتاب میں سے، ویعفو عن کثیر، ابھی بہت سی چیزوں سے تو درگزر بھی کر رہا ہے، تمہارے سارے بھانڈے نہیں پھوڑے اس نے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آ چکا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور بھی اور روشن کتاب بھی۔ یہ مقام قرآن کا ایسا ہے کہ یہاں نور سے مراد احتمال میں حضور کی شخصیت بھی ہو سکتی ہے۔ وہاں میں نے کہا تھا انزلنا الیکم نورا مبینا، نازل کر دیا ہے تمہاری طرف ایک روشن نور، وہاں اس سے مراد قرآن بنتا ہے، اس لیے کہ حضور کے لیے لفظ انزلنا یہ صحیح نہیں، اس پر منطبق نہیں ہو سکتا بعثت کے لیے، لیکن یہاں جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ نور بھی قرآن کو کہا گیا ہو، اور واو جو ہے یہ واو تفسیری ہو، آ گیا ہے تمہارے پاس نور یعنی کتاب مبین، یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں، احتمال یہ بھی ہے، لیکن یہ کہ یہ احتمال بھی موجود ہے کہ یہاں نور سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہو، اور اس سے مراد حضور کی روح ہے، روح پر نور ہے، اور اس اعتبار سے کہ حضور کی روح جو ہے اور آپ کی روحانیت آپ کے پورے وجود کے اوپر غالب تھی، چھائی ہوئی تھی، لہذا آپ کو مجسم نور بھی کہا جا سکتا ہے، یہ صرف یوں سمجھیے استعارے کا انداز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اس کے ذریعے سے اللہ تعالی رہنمائی فرماتا ہے ان کی جو اس کی رضا کے جویا ہیں، متلاشی ہیں، سلامتی کے راستوں کی ہدایت فرماتا ہے، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور ان کی رہنمائی فرماتا ہے، ہدایت دیتا ہے انہیں سیدھے راستے کی طرف۔ قَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، یقیناً کفر کیا انہوں نے جنہوں نے کہا اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ دیکھیے حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ دو عقیدے رہے ہیں ان کے ہاں، ایک ہے گاڈ انکارنیٹ، اوتار کا عقیدہ جو ہندوؤں میں بھی ہے، رام چندر جی خدا کے اوتار، کرشن جی مہاراج خدا کے اوتار، یعنی خدا خود ہی انسانی شکل میں ظہور کر لیتا ہے۔ اسی طرح کا گاڈ انکارنیٹ کا کانسیپٹ عیسائیوں میں بھی رہا ہے، اور خاص طور پر جیکوبائٹس جو ان کا فرقہ رہا ہے وہ سختی کے ساتھ اس پر قائل تھا کہ اصل میں اللہ ہی نے حضرت مسیح کی شکل میں دنیا میں ظہور فرمایا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہے، مسیح ابن مریم جو ہے حقیقت میں اللہ ہی ہے جو اس شکل میں ظاہر ہوا ہے۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، تو ان سے پوچھئے کہ کون ہے جسے اختیار ہو اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، ان ارادہ یہلک المسیح ابن مریم، اگر وہ ہلاک کرنا چاہے مسیح ابن مریم کو، وامہ، اور اس کی ماں کو بھی، مریم کو بھی، ومن فی الارض جمیعا، اور جو بھی زمین میں ہے ان سب کو ہلاک کرنا چاہے تو کون اس کا ہاتھ روک لے گا؟ وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی اور جو بھی کچھ ان دونوں کے مابین ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ تخلیق فرماتا ہے جو چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چیز چاہتا ہے تخلیق فرماتا ہے۔ آدم کو تخلیق فرمایا، عیسیٰ کو تخلیق فرمایا، یحییٰ کو تخلیق فرمایا، اعجاز کے اور معجزہ ہونے کی مختلف شکلیں ہیں۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اور یہ یہودی اور نصرانی کہتے ہیں ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی بیٹوں کے مانند، لاڈلے، واحباؤہ، اس کے بڑے چہیتے ہیں، پیارے ہیں۔ قل فلم یعذبکم بذنوبکم،
تو ان سے کہیے کہ پھر وہ تمہیں عذاب کیوں دیتا رہا ہے تمہارے گناہوں کی پاداش میں؟ اللہ کی اولاد ہو، چہیتے ہو، نبوکدنضر کے ہاتھوں تمہیں پٹوایا، 6 لاکھ تمہارے قتل ہوئے، تمہارا ہیکل اول جو ہے وہ شہید ہوا، ایسیرینز کے ہاتھوں تمہاری سلطنت اسرائیل ختم ہوئی، پھر تمہیں یونانیوں نے رگڑا، پھر تمہیں جو ہے رومیوں نے جو ہے کس طریقے سے تمہیں ایذائیں پہنچائیں، اور تمہارا دوسرا جو ہیکل بنایا تھا وہ بھی گرا دیا۔ ایسے ہی لاڈلے ہوتے ہیں اللہ کے؟ یا اللہ اتنا ہی لاچار ہے، بیچارہ ہے، عاجز ہے؟ قل فلم یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق، نہیں، تم بھی انسان ہو جیسے کہ اور انسان اس نے بنائے ہیں۔ یغفر لمن یشاء، وہ جس کی چاہتا ہے بخشش فرماتا ہے، ویعذب من یشاء، جس کو چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ وللہ ملک السماوات والارض، اور آسمان اور زمین کی کل بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کی مابین ہے ان کی بھی، وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، پھر وہی بات لیکن یہاں ایک نئے نکتے کے ساتھ آئی ہے۔ اہل کتاب تمہارے پاس آ چکا ہے ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یبین لکم، جو تمہارے لیے واضح کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، علی فترۃ من الرسل، رسالت کے ایک انقطاع کے بعد۔ حضرت عیسیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین 600 برس ایسے گزرے ہیں کہ دنیا میں کوئی نبی کوئی رسول نہیں رہا۔ یہ فترت ہے، فترت ہے، وقفہ ہے عارضی، اور پھر حضور کی بعثت، اور پھر فترت دائمی، اب رسالت کا دروازہ ختم، 600 برس کے لیے عارضی بند، پھر حضور کی تشریف آوری، اور اب تا قیام قیامت دروازہ بند۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر، مبادا تم یہ کہو کہ ہمارے پاس تو نہیں آیا کوئی بشارت دینے والا ولا نذیر، اور نہ کوئی خبردار کرنے والا۔ فقد جاءکم بشیر ونذیر، تو سن لو آ گیا ہے تمہارے پاس خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والے۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما، سورہ نساء کی وہ آیت اب آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، بنیادی آیت۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ آ رہا ہے کہ جب کہ مصر سے اپنی قوم کو لے کر نکلے، صحرائے سینا میں رہے، کوہ طور پر بلائے گئے، تورات دے دی گئی، اب اس کے بعد انہیں حکم ہوا کہ فلسطین میں داخل ہو جاؤ، اور وہاں جو مشرک اور کافر قومیں آباد تھیں، فلسطی کہلاتے تھے، ان کو تم ان کے ساتھ جنگ کرو، انہیں وہاں سے نکالو، اور یہ تمہارے لیے ارض مقدس اللہ کی طرف سے موعود ہے، اس لیے کہ تمہارے ابراہیم، تمہارے جد امجد تھے وہ یہیں تھے، یہی حضرت اسحاق تھے، یہیں سے پھر حضرت یعقوب کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر چلے گئے تھے تو یہاں سے تمہاری منتقلی مصر ہوئی تھی، اب جو اپنا اصل گھر ہے جاؤ اسے حاصل کرو۔ لیکن جب جنگ کا موقع آیا پوری قوم نے کوڑا جواب دے دیا کہ ہم جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مزاج میں جو تلخی پیدا ہوئی اور طبیعت کے اندر یوں سمجھیے بیزاری کی شدت پیدا ہوئی، وہ آپ دیکھیے گا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول جو ہے وہ اپنی امت کے حق میں شفقت ہی شفقت ہوتا ہے، شفقت بھی ہے، جیسے اللہ کا معاملہ رؤوف بھی ہے، ودود بھی ہے، لیکن عزیز ذو انتقام بھی ہے، انتقام لینے والا بھی ہے، یہ دونوں شانیں ہیں۔ رسول کا معاملہ بھی یہی ہے، شفیق بھی ہے لیکن غیور بھی ہے، دین کی غیرت اس میں ہے، آپ سے بڑھ کر اللہ کے دین کی غیرت اس میں ہے، تو آخر ظاہر بات ہے کہ آپ کے طرز عمل سے بیزاری بھی ہوگی۔ پھر ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیے۔ اور یہ بات ذرا میں عرض کر دوں، تھوڑی سا نکتہ ہے سمجھنے کا، کہ چونکہ اس قوم کو اب تک بہت سا تجربہ ہوا تھا معجزوں کا، پیاس لگی، ہم سورہ بقرہ میں پڑھ آئے ہیں، ایک ضرب لگی چٹان پر 12 چشمے پھوٹ گئے، کوئی محنت تو کرنی نہیں پڑی، بھوک لگی من و سلوہ نازل ہو گیا، دھوپ لگی سائبان جو ہے وہ ابر کا سائبان ساتھ ساتھ چل رہا ہے، سمندر راستے میں آیا پھٹا، اس نے راستہ دے دیا۔ تو اس سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس لاڈ پیار کی وجہ سے بگڑ گئے تھے، اور یہی حکمت ہے کہ حضور کی پوری زندگی میں آپ کو اس طرح کا کوئی معجزہ نظر نہیں آتا،
مسلمانوں جو کرنا ہے اپنی جان دے کر، ایثار سے، قربانی سے، محنت سے، مشقت سے، بھوک جھیل کر، فاقے برداشت کر کے کرو۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، سمجھ لیجیے۔ یہ عادی ہو گئے تھے